بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم دوستو شادی شدہ زندگی میں سسرال کے تانے ہی بہترین لمحات نہیں ہوتے۔ اکثر اوقات میاں بیوی کے درمیان معمولی مگر متضاد طرز زندگی یا پسند ناپسند کا فرق بھی لڑائی جھگڑوں کا باعث بن جاتا ہے۔ میاں کو گرما گرم چاول پسند ہیں جبکہ بیگم صاحبہ روٹی کھلانے پر بضد ہیں۔ خاتون موسیقی کا پروگرام دیکھنا چاہتی ہے مگر صاحب کرکٹ کا چینل بدلنے پر تیار نہیں۔ کامیاب شادی پر ہونے والی تحقیقات میں ایسے معمولی جھگڑوں کو بھی اس رشتے کے لیے نازک قرار دیا گیا ہے۔ ان کا کہنا ہے کہ ایسے معاملات میں دوسرے سے بات منوانا یا ہر بار کسی ایک فریق کا اپنے شوق کی قربانی دینا آسان کام نہیں ہے۔ اگر دونوں ہی ان باتوں کا خیال رکھیں تو زندگی آسان ہو سکتی ہے، اور اگر دونوں فریقین کے شوق، دلچسپیاں، مشاغل، مذہبی عقائد اور زندگی سے متعلق رائے بالکل مختلف ہو تو اختلافات کا دائرہ مزید وسیع تر ہو جاتا ہے۔ چھوٹی چھوٹی اور معمولی باتوں پر تکرار کی نوبت آ سکتی ہے، یا پھر دوسری صورت میں اندر ہی اندر جلتے کڑھتے زندگی خاموش تماشائی بنی گزرتی رہتی ہے۔ سیانے کہتے ہیں کہ اپنی پسند کی اینک آنکھوں سے اتار کر اپنے جیون ساتھی کو پسند ناپسند کو ترجیح دینا ہی کامیاب ازدواجی زندگی کا راز ہے۔ وہ کہتے ہیں کہ شادی سمجھوتے کا دوسرا نام ہے، لیکن یہ پورا سچ نہیں ہے۔ یہ سمجھوتا زبردستی نہیں ہوتا، سمجھوتا بھی پیار محبت سے ہوتا ہے، اسی لیے یہ عام سمجھوتوں سے مختلف نوعیت کا ہوتا ہے۔ شادی سے متعلق ہر فرد کے مشاہدات، تجربات اور خیالات بھی مختلف ہوتے ہیں۔ یہ بھی آپ نے سن رکھا ہوگا کہ شادی کرنے والے اور نہ کرنے والے دونوں ہی پچھتاتے ہیں، تاہم ایسے افراد کی تعداد کم ہے جو دانستہ طور پر عمر بھر شادی نہیں کرتے۔ بہرحال شادی کرنے والے پچھتاتے ہیں یا نہیں، لیکن یہ حقیقت ہے کہ بہت سے افراد کو ازدواجی زندگی کو کامیاب بنانے کے لیے بہت جتن کرنا پڑتے ہیں۔ ان لوگوں کو اپنے مزاج کے برعکس بہت کچھ برداشت کرنا پڑتا ہے۔ اسی لیے کہتے ہیں کہ شادی سے پہلے یہ بھی دیکھ لیا جائے کہ متوقع میاں بیوی میں ہم آہنگی کتنی ہے۔ یہ جتنی زیادہ ہوگی اتنا ہی بہتر ہوگا۔ ایک دوسرے کو بہتر طور پر سمجھنے والوں کی زندگی میں برداشت اور سمجھوتے کا سامنا کم سے کم کرنا پڑتا ہے، لیکن کوئی شادی شدہ شخص یہ دعویٰ نہیں کر سکتا کہ اس نے جیون ساتھی کی خوشی کے لیے کبھی برداشت یا تحمل سے کام نہیں لیا۔ دوسرے کی خوشی کے لیے قربانی دینا پڑتی ہے، اپنی خواہش کو دبانا پڑتا ہے۔ اس سے دونوں کی زندگی آسان ہو سکتی ہے۔ ایک جائزہ رپورٹ سے معلوم ہوا کہ امریکہ اور یورپ میں شادی کے بعد پہلے سے ہی کاموں اور معاملات کے بارے میں فیصلے کرنے سے بھی کبھی لڑائی جھگڑے کی نوبت نہیں آئی، تو ہم بھی ایسا کیوں نہیں کر سکتے؟ ایک جائزے میں جب گھریلو خاتون سے ازدواجی زندگی کے نشیب و فراز کے بارے میں پوچھا گیا تو ان کا کہنا تھا، میرے میاں کو گھومنے پھرنے کا شوق ہے جبکہ مجھے گھر پر خانہ داری کرنے میں مزہ آتا ہے۔ انہیں ایکشن فلمیں پسند ہے جبکہ مجھے لائٹ رومانٹک کامیڈی فلمیں پسند ہیں۔ وہ چائنیز کھانوں کے دلدادہ ہے لیکن مجھے چٹپٹے مسالے دار کھانے اچھے لگتے ہیں۔ 7 سال ہو گئے ہیں، نہ میری پسند بدل سکی نہ ان کی۔ میرا نہیں خیال کہ ہماری کبھی پسند ناپسند ایک جیسی ہوئی ہو، لیکن زندگی گزر رہی ہے کیونکہ کبھی وہ میری اور کبھی میں ان کی بات مان لیتی ہوں۔ اگر ہم ضدی اور ہر درم ہوتے تو شاید ایک ساتھ نہ چل پاتے۔ ایک خاتون اپنی 7 سالہ ازدواجی زندگی کا تجزیہ کرتے ہوئے کہتی ہے کہ شروع میں ہم چھوٹی چھوٹی بات پر لڑ پڑتے تھے اور لڑائی اس قدر بڑھ جاتی تھی کہ برتن ٹوٹنے لگتے تھے۔ ایک مرتبہ ہم گاڑی میں ہی لڑنا شروع ہو گئے تھے اور لڑائی اس قدر بڑھی کہ میں بیچ سڑک میں ہی اتر گئی، مگر یہ سب شروع کی بات ہے۔ اب ہم مچور ہو چکے ہیں، جب کوئی مشکل پیش آئے تو اس پر ڈائیلاگ کرتے ہیں کہ اس مسئلے کو کیسے حل کیا جائے، اور یوں کوئی نہ کوئی راہ ضرور نکل آتی ہے۔ ایک شوہر کا کہنا ہے کہ مجھے مسالے دار کھانے اچھے تو لگتے ہیں مگر بہت زیادہ نہیں۔ جب ہم باہر جاتے ہیں تو میری شریک یا تیز مرچوں والے کھانوں کے لیے تیار رہتی ہے اور میں اپنی پسند منگوا لیتا ہوں۔ آج کل ہماری بحث کا موضوع کورونا سے متاثر ہونے والے بچوں کی تعلیم ہے۔ کئی دن گزر گئے، اس کا فیصلہ ابھی تک نہیں ہو سکا، لیکن ہم ایک فیصلے پر قائم ہیں کہ کچھ بھی ہو جائے بات کرنی ہے، جھگڑا نہیں کرنا۔ اس پر ہم قائم ہیں، اور میرا آپ کو مشورہ ہے کہ جناب ڈائیلاگ کیجئے، جھگڑا نہیں۔ کبھی ایک اور کبھی دوسرا فریق پیچھے ہٹ جائے، اسی میں ازدواجی زندگی کی کامیابی کا راز چھپا ہے۔ بہت شکریہ، مجھے اجازت دیں، اپنا خیال رکھیں، اللہ حافظ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔